خواتین کی ایک نشانی بیان فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نساء کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن. فرمایا قرب قیامت عورتوں کے فیشن ایسے ہو جائیں گے، کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن عاریات کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائلات ممیلات ایسے کپڑے کس غرض سے پہنیں گی، ایسے کپڑے پہن کر بازاروں میں کس لیے نکلیں گی. حضور نے فرمایا مائلات لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اپنے جسم کے آزاد دکھانے کے لیے. یہ قرب قیامت کی نشانی حضور نے بتائی. اچھا ان میں سے میں حضور علیہ السلام کے فرامین پر قربان جاؤں. نبی پاک کتنا دور اندیش تھے، اللہ نے کتنا علم عطا کیا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے ایک جو آخری بات بتائی اس کو سننا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں کی ایک نشانی ہے رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. فرمایا ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. اب یہ جو جوڑا بنا کر، بڑے بڑے کیچر لگا کر، بڑی بڑی پونیاں لگا کر عورتیں باہر نکلتی ہیں اور لوگوں کو اپنے بال دکھانے کے لیے، یہ جوڑا دکھانے کے لیے، اس کو حضور علیہ السلام نے اونٹ کی کوہان سے تشبیہ دی ہے. فرمایا وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر ننگی ہوگی ان کی ایک نشانی حضور نے بیان فرمائی. فرمایا ان کے سروں پر جوڑے ایسے ہوں گے جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ویسے تو جوڑا بنانا عورت کے لیے جائز ہے، اگر اپنے شوہر کے لیے بنائے، اپنے گھر میں رہے، اپنے پردے کا اہتمام کرے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن یہ جوڑا خاص طور پر بنا کر جب گلیوں میں بن سور کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نکلے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. حضور علیہ السلام نے ان ایسی عورتوں کے لیے پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایسی عورتوں کے لیے فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اللہ ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا. اور پھر فرمایا جنت کی خوشبو تو اتنی مسافت سے آئے گی. ایک روایت میں فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے بھی آئے گی، لیکن یہ جنت سے اتنی دور ہوں گی، جہنم میں اتنے گہرے گڑھے میں پھینک دی جائیں گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتیں لا یجدن ریحہا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی.